محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، دل چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کے عروت کے باپ کو مسلمانوں نے اپنے خونی جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر بحرون آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مزدار تک جا پہنچے تھے. بے پناہ قربانیوں سے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی حقیقتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں شک و شبہ کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقت اور کمزور اور مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے. حرمت انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے. باغ آدم پہ کئی آندھی آئی ہے. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچا ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم اور بے قصور کو فرقہ پرست نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان پر جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین سب کچھ چھن گیا ہے. کیونکہ فرقہ پرستوں نے ہمارا وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے. غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج وہی جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائی جاتی ہے جس گیت میں صلاۃ الکفر بھرا ہوا ہے. جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے. جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس مقاصد میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی ہے کہ مسلمان اب کسی بھی مدارس اور مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ مسلمان کسی مدارس اور مکاتب کو نہیں بنا سکتے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر مکاتب اور مساجد پر کسی بھی طرح کا آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں. ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تاریخ اور ہے یہی اپنا فلسفہ اور ہے یہی اپنی تاریخ اور ہے یہی اپنا فلسفہ. ہم زمانے میں زمانے سے ابھرتے ہیں صدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے. اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے. اگر وطن ہمارا اولاد مانگے تو اولاد دیں گے. اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن شاید یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا وہ جلا دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب عزل آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی انقلاب کو مسمار کر کے اس پر تصدیق عقیدے کی بنیاد پر رکھنا چاہا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز علی الرحمن نے میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑی اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز کہ جذبہ بیقرار سے سرشار ہو کر ہندوستان کو دار العرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل و مشکلات کے کتنے مراحل و دشوار گزار گھاٹی اور وادیوں سے گزرنا پڑا.
کسی شاعر نے کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت وہ ٹیپو سلطانی کے ساتھ تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رگ مردہ میں آزادی کی برقع لہر دوہرا دی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسے پھینکا ہے۔ یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کی پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاعرہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کا سگا جانتے ہیں، میں ان غداروں سے کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنے کثرت پر عنایت رہو خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ آزاد مجھے بتائیے کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و اصلاح باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت اور فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ یاد رکھے، اگر یہ آئے گا تو فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سرفروش ہونا پڑے گا۔ کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، تو شامل کے ہر پٹی پہ قتل عام لکھ دینا۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی سلاح پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوار لو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ایک دوست حقیقت ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم بہت کچھ ہو چکے ہیں لیکن ہمارے سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہے۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو او لا یعلو، یعنی حق ہمیشہ غالب اور سربلند رہتا ہے، کوئی چیز اس کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کی ہر تیر کو روک سکتا ہے۔ اسلام روشنی کا وہ مینار ہے جو ظلمت کی گھٹاؤں کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو تلوار کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام وہ چشمہ حیات ہے جس سے زندگی کے قیامت کے دھارے زندگی تک پھولتے رہیں گے۔ اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفیروں کو ساحل مقیم تک پہنچا سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشبہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑ رہا ہے، آج بابری مسجد کے دلخراش شہادت تمہارے خودداری کے تعارفات کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو پر پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہے، اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کا سنوار لو، اس لیے کہ دشمن اسلام تمہارے خلاف کمر کس لیے۔ آج اغیاروں نے ہندوستان سے تمہیں ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دیا۔ آج مشرکین نے خفیہ طور پر تمہارے خلاف فوجیں تیار کی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہیں کیے تو یاد رکھے بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح دلیل و خار ہو گئے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، آپ لوگوں کا کوئی بسم حال نہ ہوگا۔ برادران اسلام، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑنا کہ باطل سے ڈرنے والے آسمان ہی ہم، کہ باطل سے ڈرنے والے آسمان ہی ہم، سو بار کر چکا ہے تو ادعا ہمارا، تو عید کی امانت سینوں میں ہماری، تو عید کی امانت سینوں میں ہماری، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔